کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور سے ہوتا ہے۔ یہ گاؤں ایک بڑی ندی کے کنارے آباد تھا جسے لوگ نیل ندی کہتے تھے۔ نیل ندی کی پانی کی نلاہٹ اتنی گہری تھی کہ لوگ اسے جادوئی ندی سمجھتے تھے۔ گاؤں کے بچے اکثر اس ندی کے کنارے کھیلتے، لیکن ندی کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اسی گاؤں میں ایک 10 سالہ لڑکی رہتی تھی جس کا نام نورا تھا۔ نورا نہایت ذہین، تجسس پسند اور نڈر تھی۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر چیز کے پیچھے چھپی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ اسے نیل ندی کے بارے میں بہت سوالات تھے جن کے جواب کوئی نہیں دیتا تھا۔ نورا کی دادی اماں اکثر اسے کہا کرتی تھی، ندی کے بیچ ایک راز چھپا ہے، ایک پری جو پانی کی رکھوالی کرتی ہے، جو صرف سچے دل والوں کو نظر آتی ہے۔ ایک دن نورا ندی کے کنارے بیٹھ کر ندی کے پانی سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک پانی میں چمک لہرائی اور ایک نرم روشن سے آواز آئی، تمہیں کیا چاہیے ننھی لڑکی؟ نورا نے حیرت سے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے دل کی گہرائی سے جواب دیا، مجھے سچ جاننا ہے، کیا واقعی ندی میں کوئی پری رہتی ہے؟ پانی میں سے ایک دھیمی چمک ابھری اور اس کے سامنے خوبصورت دریا پری نمودار ہوئی۔ اس کے بال نیلے پانی کی طرح بہتے تھے، آنکھیں سچ جیسے کائی اور لباس موتی سے جڑا ہوا تھا۔ پری نے اپنا نام مرالی بتایا۔ مرالی نیل ندی کی محافظ تھی جو ہر 100 سال بعد ایک سچے دل والے کو دکھائی دیتی تھی۔ مرالی نے نورا کو بتایا کہ نیل ندی صرف پانی نہیں بلکہ خوابوں کی دنیا کا دروازہ ہے جو صرف سچائی، ہمدردی اور محبت سے کھلتا ہے۔ مرالی نے نورا سے کہا، اگر تم میرے ساتھ ایک مہم پر چلو تو میں تمہیں ندی کا راز دکھا سکتی ہوں، لیکن یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ نورا نے فوراً حامی بھر لی۔ پانی ایک دائرے میں گھومنے لگا اور نورا آہستہ آہستہ پانی میں غائب ہو گئی۔ نورا جب آنکھیں کھولتی ہے تو وہ ایک اور دنیا میں تھی، نیل نندرا۔ یہاں پانی ہوا میں مولد تھا، مچھلیاں بولتی تھیں اور درخت نغمے گاتے تھے۔ مرالی نے اسے بتایا کہ نیل نندرا خطرے میں ہے، ایک سایہ دار مخلوق کالا بہاؤ ندی کو آلودہ کر رہی ہے۔ اس مخلوق کو صرف ایک ایسا انسان روک سکتا ہے جس کے دل میں خود غرضی نہ ہو۔ نورا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مخلوق کا سامنا کرے گی۔ مرالی نے اسے ایک شفاف موتی دیا جو سچ دکھاتا تھا۔ نورا اکیلے کالا بہاؤ کی غار میں گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، خوف تھا اور سناٹا تھا، لیکن نورا نے اپنی ہمت نہ ہاری۔ اس نے سچ کا موتی نکالا اور کالا بہاؤ کی اصل شکل دیکھی۔ وہ ایک پرانا پانی کا جن تھا جس کا دل وقت کے ساتھ سخت ہو چکا تھا۔ نورا نے اس سے بات کی، اسے اپنے بچپن کی یاد دلائی اور کہا، تمہیں نفرت نہیں تنہائی نے بدل دیا ہے، آؤ دوبارہ ندی کا حصہ بنو۔ کالا بہاؤ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ نرم پڑ گیا اور نیل ندی میں شامل ہو گیا۔ اندھیرا ختم ہوا، نیل نندرا جگمگا اٹھی۔ مرالی نے نورا کو گلے لگایا، تم صرف ایک بچی نہیں، تم نیل ندی کی نئی محافظ ہو۔ نورا کی آنکھیں بند ہوئیں اور جب وہ کھلی تو وہ دوبارہ نورپور میں ندی کنارے بیٹھی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر اس کے ہاتھ میں بھی شفاف موتی تھا، اس کی سچائی کی علامت۔ اب جب بھی نورا ندی کے کنارے جاتی، پانی کی لہریں خوشی سے جھومتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے ندی اب پہلے سے زیادہ نیلی ہے کیونکہ اب اس کی رکھوالی ایک ایسی لڑکی کر رہی ہے جس کا دل روشنی سے بھرا ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔